اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز سے پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس سے آگے اور کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ معتوب اور مغلوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا۔ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گی ایک دن، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا دے گا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے کبھی کچھ پوچھا نہیں کرو گے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیکسی؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ سالار نے اس کے بات کے جواب میں کچھ چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا، تجربہ۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے خودکشی کی ہے۔ میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ، لبرل ہوں۔ میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ رہی اور کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا جو شادی کر چکا ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ جلال انصر؟ سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ نہیں، میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانگی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گاٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا، زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ مذہب، عقیدے یا فرقے میں لڑنا، واٹ ربش! امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالموں سے دیکھا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں، ضروری نہیں ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شادی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میرا یہ حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات میں اس طرح تبصرہ نہ کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے کہوں۔ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ اب وہ ونڈ سکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تم اس میں دلچسپی کیسے لینے لگی۔ کیا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانگی سے کہا، انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، وہ کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہو، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کی فیملی کا بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا سٹرونگ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ باہر بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت، اس لیے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز سے کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر
تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ ماما ونڈ اسکرین سے بار بار ہیڈ لائٹ کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی ہو گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر وہ اسے ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق کرنی چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت کی پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربر اکارلینڈ کے ناول والا رومانسی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، اتنی میچور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا، وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی اس کی بات۔ بس چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگ، ایموشن اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے بارے میں اور کس طرح کی فیلنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر کنٹرول نہ ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور احساس ہوا کہ اس کی بات نہیں سن رہی ہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈو اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور اس وقت بھی اس کی نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی۔ ہاں، کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے ایک بار پھر نارمل سی لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر پھر سے اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بہت بلند تھی۔ امامہ نے بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اس کوالٹی کی خاطر کسی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب انداز سے مسکرایا۔ واٹ از لاجک؟ ایسی باتوں کو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اسے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے نا یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے۔ ایسا ہی ہوگا نا کچھ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تم اپنی چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کر رہے ہو، میں اپنی کسی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔